بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی قال لیس الزہد فی الدنیا بلبس الغلیظ والخشن واکل الجشا انما الزہد فی الدنیا قصر العمل. اوپر کئی ایک روایات جو گزری ہیں وہ اس سلسلے میں گزری ہیں کہ طول العمل یعنی لمبی آرزوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ اول صلاح هذه الامہ الیقین والزہد واول فسادها البخل والعمل، کہ میری امت کی سب سے پہلی نیکی جو ہوگی وہ یقین ہوگی، اور اس کے ساتھ جو نیکی ہوگی وہ زہد ہوگی، اور پھر میری امت میں جو سب سے پہلا فساد ہوگا وہ بخل ہوگا، اور اس کے ساتھ لمبی خواہشات. یہ ایک ایسی چیز ہے جو عمومی طور پہ نظر نہیں آتی. خیر بہرحال میں اس حوالے سے تفصیلات میں ذکر کر چکا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، اچھے مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مزاج کے اندر گناہ رچے ہوئے ہوتے ہیں. نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود گناہوں کے اندر زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے. اجتماعی اعمال بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن انفرادی اعمال خراب ہو جاتے ہیں. اجتماعی اعمال کے اندر فلاح و بہبود کا کام بھی ہوتا ہے لیکن انفرادی اعمال کے اندر گناہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ ایک بات یہ، اس کے بعد دوسری بات کہ ملکی قوانین بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ملکی قوانین کو توڑ کر غلطیاں کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی لیکن بہت سے شریف و نفس انسان اس کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی کسی کا حق مارنا اور کسی کا حق کھا جانا، جس سے اصلی تقوی اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کا لحاظ عمومی طور پر اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. بہت سے واقعات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہوتا کیا ہے. اللہ کا ڈر یہ نہیں کہ ہر وقت انسان کامتا رہے. اس کو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مختصراً سناؤں گا. بغداد میں ایک تاجر تھا ایک زمانے کے اندر، اس کی ایک بیوی تھی. اس بیوی کو شک ہوا کہ میرے شوہر جو ہیں پہلے سال میں ایک دفعہ جاتے تھے، اب ہر مہینے میں ایک دفعہ جانا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ نوکر چاکر بھی بہت زیادہ ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے ایک خادمہ جو بوڑھی تھی ان کو کہا کہ بھی آپ جاؤ ذرا اس کے پیچھا کرو، چیک کرو. چنانچہ وہ خادمہ اس قافلے میں بیٹھ گئی جس قافلے میں تاجر جاتے تھے ہر مہینے. تو دیکھا کہ بغداد سے کے باہر ایک دوسرا شہر ہے، تو اس بغداد کے دوسرے شہر میں انہوں نے ایک شادی کر رکھی تھی. تو بیوی کا شک یقین میں بدلی ہو گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ تاجر اس کا کوئی حق نہیں مار رہا تو خاموش ہوگی. ٹھیک ہے، اس نے اپنا جائز حق استعمال کیا، دوسری شادی کر لی. لیکن ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد تاجر کا انتقال ہو گیا. اب کسی کو نہیں پتا کہ تاجر نے دوسری شادی کر لی ہے، اور تاجر کے پاس جو 8واں حصہ بیوی کا آیا ہے وہ کروڑوں کا تھا، کروڑوں دینار و درہم کا تھا. لیکن وہ اللہ کی بندی کہنے لگی کہ تاجر نے مجھے نہیں بتایا اور ساری دنیا میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کی دوسری شادی ہے کسی جگہ پر، لیکن مجھے تو معلوم ہے، لہٰذا میرے مال میں سے آدھا حصہ اس دوسری بیوہ کا ہے جس کی میرے شوہر سے شادی تھی. لہٰذا اس مال کے اونٹ تیار کیے اور اونٹ تیار کر کے اس عورت کی طرف بھیج دیے، اور ایک رکا ساتھ لکھ دیا کہ مجھے آپ دونوں کی خفیہ شادی کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، لیکن چونکہ تاجر نے میرا کوئی حق نہیں مارا لہٰذا میں نے بھی کسی کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. لیکن ابھی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا آپ عدت پوری کر لیجئے، اور جو وراثت کا مال ہے وہ یہ ہے، یہ آپ کو نصیب ہو، اور یہ آدھا حصہ آپ کا ہے. چنانچہ وہ رکا بھی گیا اور اونٹ بھی گئے. کچھ دنوں کے بعد اونٹ بھی واپس آ گیا اور وہ رکا بھی واپس آ گیا. ایک تو یہ ڈر ہے اللہ کا کہ
میں کسی کا مال کھا رہی ہوں، میں کسی کا حق کھا رہی ہوں، یہ ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ایک فکر آخرت ہوتی ہے جو انسانوں کے مزاج کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب طول عمل ختم ہوتا ہے، جب لمبی لمبی خواہشات ختم ہوتی ہیں۔ 10 دن کے بعد، یہ کچھ دنوں کے بعد وہ اونٹ اور رک کا واپس آیا تو اس اونٹوں کے اوپر مال بھی ویسے ہی تھا، اور ایک دوسرا رک کا آیا اور اس کو کہا کہ میں آپ کا سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد لکھا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ سے محبت میں اضافہ ہو گیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ آپ کو پتہ چل چکا تھا ہماری دوسری شادی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے تاجر کو تنگ نہیں کیا، آپ نے اس کو کوئی پریشان نہیں کیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، اور میرے حصے کا مال مجھے بھیج دیا۔ لیکن میں نے بھی تو اللہ کو شکل دکھانی ہے، میں نے بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کے شوہر نے اپنے انتقال سے کافی عرصہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، لہٰذا میں ان کی بیوی نہیں رہی۔ جب میں ان کی بیوی نہیں رہی تو میرا ان کے مال کے اوپر بھی میرا کوئی حق نہیں ہے۔ پیسے کسی کو کھاتے تو نہیں ہے نا، پیسے اور دولت مل رہی ہے اور مفت کے مل رہے تو چپ کر کے رکھ لیتی کہ نہیں، اللہ کے ڈر نے اسے مجبور کیا۔ تو انسان جس کی لمبی لمبی آرزویں ہوتی ہیں اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ چنانچہ اس لیے ان احادیث میں اتنا زور دیا گیا کہ لمبی لمبی خواہشات کو چھوڑیں، لمبی لمبی خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں، نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ اس نفس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، اس روح کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ چنانچہ یہاں پر اس کی وضاحت کر دی سفیان ثوری کے قول نے کہ لیست زہد فی الدنیا بلبس الغلیظ، کہ دنیا میں زہد کا مطلب یہ نہیں ہے، لمبی خواہش نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ گندے کپڑے پہنے جائیں، یہ مطلب نہیں، والخشن، اور موٹا کپڑا پہنے جائے، باریک کپڑا استعمال، جو اچھا دکھنے والا کپڑا ہے وہ کپڑا استعمال نہ کیا جائے، وَأَكْلِ الْجَشَا، یا خراب کھانا کھایا جائے، اللہ نے اچھا کھانے کی استعداد دی ہے، اس کو چھوڑ کر بس چٹنی روٹی پہ گزارا کرنا ہے کہ نفس کی خواہشات ہیں پوری نہیں کرنی، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ اچھا کپڑا پہننا، اچھا خوبصورت لباس استعمال کرنا اور اچھا کھانا کھانا کوئی منع نہیں ہے، بلکہ زہد فی الدنیا کا مطلب ہے قصر العمل، کہ لمبے لمبے پلان اور لمبے لمبے منصوبے مال بڑھانے کے، اس کے اندر سارا وقت خرچ نہ کیا جائے، بلکہ کچھ وقت کو اللہ کی یاد میں بھی لگایا جائے، کچھ وقت ان چیزوں سے دل کو کاٹ کے صرف اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ اب تھوڑا سا وقت رکھ لیں، دن کے اندر آدھا گھنٹہ رکھ لیں، دن کے اندر 20 منٹ رکھ لیں، 20 منٹ سے کم نہ کریں، کہ جس 20 منٹ اور آدھے گھنٹے میں صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، نمازوں کے اوقات کے علاوہ کوئی 20-25 منٹ ایسے رکھ لیں، کوئی آدھا گھنٹہ ایسے رکھ لیں کہ جس میں آپ ہو اور اللہ ہو، کہ ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ایک خفیہ رابطہ، ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، کہ اللہ سے باتیں تو ہوں لیکن آواز کسی کو سنائی نہ دے۔ اس سے بندے کا اللہ سے تعلق ایسا قائم ہوتا ہے کہ اس کو پہلے جانا پھر جانے جانا کر دیا، کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، کہ یہ ایسی تدبیر ہے کہ جب بندہ اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے تو خواجہ صاحب نے فرمایا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، اے اللہ آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا، اور پھر میرا شوق فراواں کہ میں دنیا سے کٹ کے آپ کے پاس بیٹھ رہا ہوں، شوق فراواں کر دیا۔ پہلے مجھے جان بنایا، پھر جانے جا، اور پھر جانے جانا کر دیا، یعنی پہلے آپ نے مجھے اپنے قریب کیا، پھر مجھے اور قریب کیا، اور پھر مجھے اپنا سب سے زیادہ پیارا بنا لیا۔ یعنی یہ اللہ سے ایسی انسان کی باتیں ہوتی ہیں تو اس سے خود بخود زہد پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، خود بخود آرزویں کٹنا شروع ہوتی ہیں۔ یہ سمجھانے کی چیز نہیں ہے، یہ کر کے دیکھنے کی چیز ہے، یہ چکھ کے دیکھنے کی چیز ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ربنا تقبل منا